بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبد الرحمن بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جب وہ اپنے دروازے پر کھڑے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے گویا کہ وہ خود سے باتیں کر رہے ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اور مجھے کیا ہوا ہے؟ کیا اللہ کا دشمن مجھے اس کلام سے غافل کر دینا چاہتا ہے جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ وہ کہتا ہے، آپ کافی عرصے سے گھر میں بیٹھے مشکلات برداشت کر رہے ہیں، کیا آپ مجلس میں جا کر گفتگو نہیں کریں گے؟ جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو اس کی ضمانت اللہ کے ذمہ ہے، اور جس شخص نے بیمار آدمی کی تیمارداری کی وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے، اور جو شخص مسجد کی طرف صبح کے وقت گیا یا شام کے وقت گیا تو اللہ کے ذمہ میں ہے، اور جو شخص امام کی بیمار پرسی کے لیے گیا تو اس کی ضمانت اللہ پر ہے، اور جو شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہا اس نے کسی شخص کی برائی کے ساتھ غیبت نہ کی تو وہ اللہ کی ضمانت میں ہے۔ تو یہ اللہ کا دشمن ابلیس مجھے میرے گھر سے نکال کر مجلس میں لے جانا چاہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام نفوس پر ہر اس دن میں صدقہ فرض کر دیا گیا جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ تم دو افراد کے درمیان عدل و انصاف کرو، یہ صدقہ ہے، اور تم آدمی کو اس کی سواری پر سوار ہونے میں مدد دو تو یہ بھی صدقہ ہوگا، تم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو تو یہ بھی صدقہ ہوگا، اس میں سے یہ بھی ہے کہ تم کسی آدمی کو اس کی سواری پر سوار کرنے اور اس کا سامان اس پر لادنے میں مدد دو تو یہ بھی صدقہ ہوگا، پاکیزہ بول بولنا بھی صدقہ ہے، اور نماز کے لیے چل کر جانے والا تیرا ہر قدم صدقہ ہے۔